دوستو، روزنامہ راشٹریہ سہارا کا ایک زبردست ایڈیٹوریل آج میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں۔ افغانستان میں حقیقی آزادی، پوری دنیا میں اپنے حکم کا سکہ رائج کرنے والی لامحدود و عسکری اقتصادی قوت امریکہ نے 20 برسوں کی جنون خیزی کے بعد افغانستان سے اپنی بساط سمیٹ لی ہے۔ ڈیڈ لائن سے ایک دن پہلے ہی 30 اگست 2021 پیر کی نصف رات کو امریکی فوجیوں کا آخری دستہ بھی کابل سے نکل گیا۔ آخری امریکی طیارہ C-17S میں سوار ہونے والے آخری فوجی میجر جنرل کرسڈونے ہیلو تھے۔ امریکی انخلا کے فوری بعد طالبان کابل ایئرپورٹ کے رہ جانے والے باقی حصے میں بھی داخل ہو گئے اور ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ خبر ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کے انخلا پر پورے افغانستان میں جشن کا ماحول ہے اور شہر کابل میں ہوائی فائرنگ کر کے افغانیوں نے اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور انیس حقانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ افغانستان پر امریکی اور ناٹو فورسز کے 20 سالہ قبضے کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم یعنی طالبان نے افغانستان میں ایک بار پھر تاریخ رقم کی ہے۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد ہمارا ملک مکمل طور پر آزاد ہو گیا ہے اور آج افغانستان کو حقیقی آزادی ملی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی افواج اور اہلکاروں کا انخلا مکمل کر چکا ہے۔ کابل میں سفارتی موجودگی ختم کر دی گئی ہے اور اب خلیجی ریاست قطر کے دارالحکومت دوحہ سے افغانستان اور طالبان کے ساتھ سفارتی معاملات چلائے جائیں گے۔ امریکہ نے 20 سال تک ایک ایسی جنگ لڑی جس کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ بتایا گیا تھا۔ ستمبر 2001 میں جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اس وقت کے امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا کہ دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ایسا ممکن نہیں ہوا تو انصاف کو ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک خونخوار نظریات کا حامل دنیا کا ہر دہشت گرد تلاش کر کے نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا۔ اشتعال انگیز اور رعونت سے بھرے ہوئے لہجے میں جارج بش نے یہ بھی کہا تھا کہ دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ جو ہمارے ساتھ نہیں رہے گا وہ دہشت گردوں کا ساتھی سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی القاعدہ کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہ دینے والے طالبان پر بم و بارود کی برسات کر دی گئی۔ ان 20 برسوں کی جنگ میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا یا نہیں، القاعدہ ختم ہوئی یا نہیں، یہ تو امریکہ ہی بتائے گا۔ لیکن ان 20 برسوں میں افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ چشم فلک نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ روئے زمین کے سب سے بڑے اسلحہ خانے کی مالک کی قوت 96 دوسرے ممالک کے ہمراہ دنیا کی سب سے پسماندہ اور کمزور قوم پر حملہ آور ہوئی اور پورے ملک کو بدترین غارت
گری کا نشانہ بنایا۔ افغانستان کی پہاڑیوں کو ڈیزیکیٹر بموں سے ریزہ کر دیا گیا اور لاکھوں افغانی رزق خاک بنا دیے گئے۔ ان برسوں میں ہر گزرنے والا دن جہاں افغانیوں کے صبر کا امتحان لیتا رہا، وہیں امریکہ کی محرومیوں میں بھی اضافہ کرتا گیا۔ 20 برسوں کی بے مقصد جنگ میں امریکہ نے صرف $3.5 کھرب ہی خرچ نہیں کیے، بلکہ اپنے 3,000 فوجی اور تقریباً 4,000 امریکی ٹھیکیداروں کو بھی اس کا ایندھن بنا ڈالا۔ اس جنگ میں ناٹو کے بھی ہزاروں فوج کام آئے، سینکڑوں امدادی کارکن اور درجنوں صحافی بھی اس جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے۔ دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب اپنے مجرموں کی دہلیز تک انصاف پہنچانے کا دعویٰ کرنے والے امریکہ نے انہی طالبان اور خونخوار نظریات کے حامل دہشت گردوں سے امن معاہدہ کیا، اور آج یہ تباہ حال اور بردبار افغانستان ان کے سپرد کر کے رخت سفر باندھ لیا۔ امریکہ بہادر کی رخصتی کے بعد ان افغانستان کے حالات کیسے رہیں گے؟ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو عالمی برادری قبول کر لے گی، یا افغانستان ایک بار پھر اکیلا پڑ جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کم و بیش ہر زبان پر ہیں، لیکن ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ طالبان ہر چند کی امریکہ کی رخصتی کو افغانستان کی حقیقی آزادی سے تعبیر کر رہے ہیں، تاہم موجودہ حالات میں بظاہر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ افغانستان کی آزادی ہے، کیونکہ عام افغانی اس تبدیلی سے دہشت زدہ ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں، اور طالبان کو اپنی جان و مال کا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ ایسے حالات کو بہرحال آزادی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جبر، ظلم، زیادتی، طاقت اور دہشت کے زور پر قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ امریکہ کی پشت پناہی میں ہو یا طالبان کی ہو، عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بجا طور پر کہا ہے کہ طاقت اور دہشت کی حکومت زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی ہے۔ افغانستان میں حقیقی آزادی اسی وقت آ سکتی ہے جب افغانستان کے عوام کو اپنی مرضی سے اپنی حکومت منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ طالبان خود کو جس کا داعی بتاتے ہیں، امر ہم شورا بینہم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ حالات کو معمول پر لانے کے لیے باقاعدہ سیاسی عمل شروع کیا جائے۔